الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کریں۔ اللہ کے محبوب جو حکم دے دیں اس پہ عمل کرنا ہے، عقل کام کرے نہ کرے لیکن تعمیل ہمارے اوپر فرض ہے بحیثیت مسلمان کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا، عقل اس کو قبول کرے نہ کرے، ہم نے رک جانا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے محبوب جو تمہیں عطا کر دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں اس کو کر گزرنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے۔ یہ مسلمان پر لازم ہے، مسلمان ہونے کی اولین شرط میں سے ہے۔ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے محبوب کی ماننی ہے۔ اب عقل کچھ کہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، اللہ کا محبوب کیا حکم دے رہا ہے دیکھنا اس کو ہے۔ عقل کچھ کہتی ہے لیکن اللہ کے محبوب کچھ کہتے ہیں، عقل کو مسترد کر دیں گے اور اللہ کے محبوب کے احکامات و ارشادات پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ پردہ کرو، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے محبوب نے حکم دیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے لوگوں کا۔ جب بھی پردے کے متعلق مرد و خواتین و حضرات سے جب پردے کے متعلق بات کی جاتی ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے محبوب نے حکم دے دیا، صحابہ کرام صحابیات نے کر کے دکھایا، اس کو چھوڑ کے ہم عقلی بات کہتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ ان کم نصیبوں سے کہا جائے دل تو ہے ہی پردے میں، دل تو پردے میں کھڑا ہے۔ پردہ چہرے کا، پردہ انسان کی آنکھوں کا، پردہ انسان کے ننگ کا، ننگیج کا، یہ فرض ہے۔ مرد بھی پردہ کرے، عورت بھی پردہ کرے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی پردہ تو عورتوں پر ہے۔ جہاں پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے وہاں پر شرم و حیا کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ پچھلے سالوں میں
ایک نیک بندے کا ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی، فیس بک پہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اور جتنا دورانیہ اس عورت نے انٹرویو لیا، کسی دوسرے ملک کا تھا، تو شروع سے لے کر آخر تک اس بزرگ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ عورت نے پردہ کیا نہ کیا، اس مرد نے پردہ کیا۔ اس کو کہا گیا نا کہ عورت بے حجاب تھی اور آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، وہاں شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں اس بات پر شاید اس کو مجبور نہ کر سکوں کہ تو پردہ کر، اپنے نفس کو تو مجبور کر سکتا ہوں کہ میں شرم و حیا کا پیکر بن جاؤں۔ فلسفے جھاڑتے ہیں جی، پردے میں رہ کر بھی عورتیں دیکھتی ہیں، تکتی ہیں جو بے حیا ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ پردہ کرنا ہے۔ پھر جب ایک عورت جو ہمسایوں کے گھر میں گئی ہوئی تھی، اس کو اطلاع ملی کہ اللہ کے محبوب نے نیا حکم دیا ہے، نیا حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، جب اس کو راستے میں اطلاع ملی وہ عورت بیٹھ گئی۔ شرم و حیا تو پہلے ہی تھا، شرم و حیا کا مجسمہ اور پیکر بن کر دب کے بیٹھ گئی، اور اطلاع دینے والے کو کہا جلدی جاؤ میرے گھر سے لحاف لے کے آؤ، چادر لے کے آؤ، کمبل لے کے آؤ، دوپٹہ بڑا لے کے آؤ، جب تک میں محبوب کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گی یہاں سے اٹھ کر بے حجاب گھر تک نہیں جا سکتی۔ یہ ہے تعمیل کرنا۔ حضرات صحابہ کرام کو کہا گیا، اطلاع ملی کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، 4 حکم ہیں شراب کے متعلق، نرم حکم، اس سے قدرے سخت، اس سے قدرے سخت، اور آخری جو حکم تھا وہ حرمت والا حکم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے اللہ کا حکم سنایا کہ شراب تم پر حرام ہے، فرمایا گھروں کے اندر جس طرح ہمارے گھروں میں سامان چائے کا پڑا ہوا ہوتا ہے، شربت کا پڑا ہوا ہوتا ہے، ان صحابہ کرام کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے، خالص شراب۔ فرمایا کہ عرب کی دھرتی مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب ایسے چل رہا تھا جیسے تیز بارش کے اندر سیلابی نالا اور پانی ہمارے گلیوں سے گزرتا ہے۔ مٹکے تک توڑ دیے حضرات صحابہ کرام نے، مٹکے بھی توڑ دیے، برتن بھی توڑ دیے۔ ارے مٹکوں کو کیوں توڑا؟ کہ جو چیز نجس ہو گئی ہے، اس سے جس چیز نے تلویث، جو چیز ملوث ہوئی ہے، جو چیز منسلک رہی ہے، جو چیز ٹچ ہوئی ہے، جب چیز حرام ہے اس سے منسلک چیز ہمارے لیے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ ہیں صحابہ جنہوں نے مجھے آپ کو دکھا کر عملی نمونہ پیش کیا۔ اگر اللہ کے رسول کی مانی ہے تو یوں مان کے دیکھو، مان کے دکھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے سرخ رنگ کی چادر زیب تن کی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی چادر۔ اللہ کے محبوب نے کراہت کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مرد سرخ لباس زیب تن کرے۔ اس نے فوراً اتارا۔ آقا کی مجلس جب برخاست ہوئی، جا کر اس نے، آگ جل رہی تھی، آگ کے اندر جا کر انہوں نے اس کو پھینک دیا اور جلا دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ اللہ کے محبوب نے سرخ لباس، سرخ چادر مردوں کے لیے ناپسند فرمائی ہے، یہی چادر آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو بھی تو عورت کو بھی دے سکتے تھے جو اس کو زیب تن کرتی۔
کمال جملہ کہا صحابی نے، کہا اللہ کے محبوب نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے، میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ وہی پیغمبر کی ناپسندیدہ چیز میرے گھر کی کوئی خاتون اس کو استعمال کرے۔ انہوں نے تو حضرات صحابہ جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، جن کی زندگی کو ہم مشعل راہ تصور کرتے ہیں، میرے عزیزو وہ حضرات تو منشاء پیغمبر کو دیکھ کر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں راستے سے، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ ہیں، جا کر دیکھا تھوڑے سے فاصلے پہ کہ ایک مکان بنا ہوا ہے، اور عالی شان مکان، پختہ مکان، نئے ڈیزائننگ کے ساتھ مکان بنا ہوا ہے، بڑا اونچا عالی شان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو دیکھا اور فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا گیا آپ کے فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، بس یہ اچھا کہا، اس اچھا میں اچھائی نہیں تھی، اس اچھائی میں مذمت تھی، اس اچھائی میں ناپسندیدگی تھی۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کے اچھا کے لہجے کو بھانپ لیا۔ جس کا مکان تھا، شام کو اللہ کے محبوب واپس آئے، مجلس لگی، وہ صحابی عالی شان بلڈنگ مکان والا، قبے والا پیغمبر کی خدمت میں جب حاضر ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لفظ سلام کا جواب تو دیا ہوگا، مسلمان تھا، صحابی تھا، صحبت یافتہ تھا، تربیت یافتہ تھا، لیکن بظاہر اعراض فرمایا، نہ بآواز بلند اسی انداز سے وعلیکم السلام کہا، نہ رخ انور اچھے انداز سے اس کو پیش کیا، اعراض فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا وہ صحابی تعجب خیز نظروں سے دیکھتا ہے کہ کیا قصور ہوا۔ اللہ کے محبوب نے دوسری جانب رخ انور کو پھیر لیا، وہ دوسری جانب آ جاتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے محبوب نے زیر لب جواب دیا، بآواز بلند جواب نہیں دیا، رخ اور جانب پھیر لیا۔ جب ادھر آ کے اس نے سلام کیا، اللہ کے محبوب کی بے اعتنائی، بے توجہی دیکھی، تو جو مصاحب نبی بیٹھے ہوئے تھے اشاروں سے کہا خیریت تو ہے؟ اللہ کے محبوب خفا لگ رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا سرگوشی میں، او یار آج اللہ کے محبوب گزر رہے تھے، فلاں چوک پر فلاں بستی میں آپ کی عالی شان بلڈنگ کو دیکھا، تو اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے انصاری صحابی کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس عمل کو، تیرے اس مکان کو، تیرے تعمیراتی عمل کو پسند نہیں کیا۔ یہ اسی مجلس سے اٹھتا ہے، اسی مجلس سے اٹھتا ہے جہاں پر لاکھوں درہم و دینار لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں جا کر اس نے اس مکان کو گرا دیا، ڈھا دیا مکان کو، پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ یہ نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، استاد اگر لفٹ نہ کرائے تو بندہ چلا جاتا ہے، مرشد اگر بے اعتنائی کرے یار چھڑ، کسی اور کے در پہ جاتے ہیں۔ وہ در کے غلام نہیں تھے، وہ ایک کے تھے، ایک کے در اقدس کو نہیں چھوڑا، آتا رہا مجلس میں بیٹھتا رہا، محبوب ان سے نظر کرم ہٹاتے رہے، یہ بھی بیٹھا رہا کہ ان کے در کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں۔ پھر گزر ہوا کبھی 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، پھر جب اسی جگہ پر پہنچے، وہ تو زمین کے برابر جگہ تھی، اللہ کے محبوب ٹھہر گئے، فرمایا یہ مکان تھا، یہاں پر یہ عمارت تھی، کہاں گئی؟ کہا اللہ کے محبوب جس دن آپ نے ناپسند کیا تھا اسی شام کو وہ صحابی آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا تھا،
آپ نے بے اعتنائی کی، بتانے والے نے بتا دیا کہ اللہ کے محبوب کو تیرا یہ تعمیراتی عمل پسند نہیں، تیرا مکان پسند نہیں ہے، اسی نے تو اسی وقت گرا دیا تھا۔ انہوں نے لاکھوں کو قربان کیا، پیغمبر کے منشے کو، پیغمبر کے ہلکی سی خفگی اور ناراضی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے صحابی، اور اسی کو کہتے ہیں منشا پیغمبر۔ کس کس کی بات بتائیں، کون کون سے صحابی کی بات بتائیں، وہ تو مر مٹنے والے تھے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں تعلیمات دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ تمہارا دل مانے نہ مانے، تمہارا دماغ مانے نہ مانے، تمہاری سوچ مانے نہ مانے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عقل کو وحی کے تابع کرنا ہے، وحی کو عقل کے تابع نہیں کرنا۔ آسان جملوں میں یہ کہوں کہ پیغمبر جو کہہ دیں عقل اس کے خلاف سوچے، عقل کو مار دے دینی ہے، عقل کو مات دے دینی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سردیوں کے موسم میں موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے پہنتے ہیں۔ اب جو آدمی وضو کرے تمام اعضاء کو دھوئے، سر کا مسح کرے، جب پاؤں کے دھونے کی باری آئے اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا شہادت اور اس کے ساتھ والی 3 انگلیاں گیلی کرو اور اوپر کی جانب سے انگلیوں سے پنڈلی کی جانب کھینچو تھوڑا سا۔ ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے، تر کرنا ہے 3 انگلیوں کو، جو موزے کے اوپر پھیرنا ہے، پھر تر کرنا ہے، پھر دوسرے موزے کے اوپر پھیرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے گندگی لگی ہوئی ہوگی تو نچلی جانب لگی ہوئی ہوگی، کیا خیال ہے؟ گند لگا ہوا ہوگا تو نچلی جانب لگا ہوا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے فرما دیا جو کچھ بھی ہے تم نے مسا موزے کے اوپر 3 انگلیوں سے کرنا ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیرنا، اس کا پورا جس طرح سر کا مسا دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا۔ 3 انگلیاں ہیں اور فاصلہ ہے بیچ میں۔ اللہ کے محبوب نے جو کہہ دیا کہ موزے کے اوپر کرنا ہے، عقل کچھ کہتی رہے، ماننا وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کہا۔ انہی موسم میں گرمیاں ہوں، جب گاڑی پہ جا رہے ہوں، فرنٹ سیٹ پہ جو آدمی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، پختہ روڈ ہو، تو جو جا رہا ہوتا ہے ویگن ہے، بس ہے، کار ہے، کسی گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ اگر سڑک کے اوپر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کچھ فاصلے کے اوپر فلاں جگہ پر آگ جیسے لگی ہوئی ہو، ایسے لگتا ہے۔ بندہ جوں فاصلہ طے کرتا جاتا ہے وہ آگ جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آگے کی جانب بڑھتی رہتی ہے۔ عقل تو ایسا دھوکہ کھاتی ہے اور ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ یہاں آگ ہے، آگ کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں، تھر کے علاقے میں آپ چلے جائیں، آپ پیدل جا رہے ہوں یا سواری پہ جا رہے ہوں، دن کا وقت ہو، آپ کو تھوڑے سے فاصلے پہ ایسے لگے گا جیسے پانی ہو۔ جب بندہ جوں اس کے قریب چلا جاتا ہے اتنا وہ پانی کی جو کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی دور چلی جاتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے۔ نگاہ تو وہ دھوکہ دیتی ہے۔ انہی موسموں میں رات کا وقت ہو اور یہی مہینے چل رہے ہوں، آسمان کی بندہ لیٹا ہوا ہو، آسمان کی جانب دیکھے تو جب بادل چل رہے ہوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ چاند چل رہا ہے، چاند ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، دراصل وہ بادل سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بس کے اوپر بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے درخت پیچھے جا رہے ہوں، روڈ کے ارد گرد جو درخت ہیں وہ نہیں پیچھے جا رہے ہوں، وہ چل رہے ہوں تیزی سے۔ ارے وہ درخت نہیں چل رہے ہوتے، تو سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نگاہ اور دماغ کا دھوکہ ہے۔ آنکھ تو وہ دھوکہ دیتی ہے، تو یہ معتبر کہاں ہوئی؟
معتبر ہے اللہ یا اللہ کے رسول کا فرمان، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے محبوب جو حکم دے دیں پکڑو اور جس چیز سے منع کر دیں چھوڑ دو۔ عقل تو کہتی ہے نا، عقل تو کہتی ہے کہ ایک بندے کی ہوا خارج ہو گئی، اب اس کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید یہ بھی کم لوگوں کو معلوم ہو، ہوا خارج ہوئی، اب ان کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تو چہرہ دھو، حکم یہ ہے کہ تو بازو دھو، حکم یہ ہے کہ تو سر کا مسح کر، حکم یہ ہے کہ تو پاؤں کو دھو، یہ حکم ہے۔ اگر مادہ منویہ نکل گیا احتلام کی صورت میں، جماع کی صورت، ہم بستری کی صورت میں، اب شریعت کہتی ہے نہیں، بال برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو تو ناپاک ہے، نہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ بیت اللہ میں جا سکتا ہے، نہ قرآن مقدس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ قرآن مقدس کی مکمل آیات کی تو تلاوت کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خروج کہاں سے ہوا؟ حکم یہ ہے کہ پورے بدن کو دھونا ہے، پانی بہانا ہے، شریعت نے یہ کہہ دیا، تعمیل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں پکا مسلمان۔ من چاہی نہیں، رب چاہی یا اللہ کے محبوب چاہی زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام نے تو اللہ کے محبوب کے منشے کو دیکھا تھا، منشا پیغمبر کیا تھا، منشا پیغمبر پر مر مٹے، اور اسی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز و سرٹیفکیٹ ان کا تر امتیاز بنا۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، تو کامیابی اللہ کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کے اوامر، اللہ کے محبوب کے اوامر، جن چیزوں، جن تعلیمات کا حکم دیا تعمیل کریں تب کامیاب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، یہ پکا مومن ہے اور کامیاب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ مر مٹنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔